جب گورا کر سکتا ہے، جس کے پاس نہ دین ہے، نہ تقوی ہے، نہ اللہ ہے، نہ دعا ہے، نہ نماز کا میکنزم ہے، نہ طہارت ہے، نہ ذکر ہے، نہ اذکار، کچھ بھی نہیں ہے، نہ نبی کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا، جب گورا کر سکتا ہے اٹ مینز ول پاور تو ہے نا، اللہ نے دی تو ہی ہے ول پاور. تو ول پاور نفس لوامہ ہی ہوتی ہے. ول پاور کا مطلب نفس لوامہ کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے. ول پاور کو اسٹرانگ کریں. ول پاور کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کی ول پاور اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ لوگ ہیں، مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے سیکھیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. دوسرا، ایکسرسائز، جم، یہ چیزیں، سائیکلنگ، مطلب تھوڑا کھپیں، اپنی باڈی کو تھکائیں، انڈورفن ریلیز کرائیں. انڈورفن سیلف کنٹرول کیمیکل ہے. جتنا انڈورفن نکلے گا آپ کا سیلف کنٹرول زیادہ ہوگا. جتنا ڈوپامین نکلے گا اتنا فتنوں کا شکار، اتنا نفس امارہ زیادہ ہوگا. تو ڈوپامین روٹین سے ہٹ کے انڈورفن روٹین کی طرف آئیں، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو پسینہ دلوائیں، لٹرلی، مطلب ایسی ایکسرسائز کریں کہ آپ کے چھکے چھوٹ جائیں اور آپ تھک جائیں اور آپ کو جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ اور سوجے. اور یو ول سی آپ کا موڈ بوسٹ ہوگا، انگزائٹی کم ہوگی، سیلف اسٹیم بڑھے گی، ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے کلب جوائن کر لیں، جم جوائن کر لیں. تو یہ بڑا پریکٹیکل سلوشن ہے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا، ٹھیک ہے. دوسرا، دیکھیں، ایسے ٹریگرز کو اوائڈ کریں جو نفس امارہ کو اکساتے ہیں. سبلیمنل میسیجز میں نے آپ کو بتا دیے. ایسی موویز دیکھیں نا جس میں جو ہے نا بیکار قسم کے سینز ہیں جو ٹریگر ہے. ایسی ٹی وی سیریز ہی نہ دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹی وی سیریز انتہائی گندی ہے، اس میں گندے سین. آئی ایم ڈی بی پہ جا کے ریٹنگ چیک کر لیا کریں، اس کی وہ پی جی ریٹنگ چیک کر لیا کریں، پیرنٹل وہ چیک کر لیا کریں سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے نا. نہیں دیکھنی، بات ختم. جتنی مرضی مشہور مووی ہے نہیں دیکھنی، کیونکہ میرا ایمان جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں. ہسٹری پہ میرا بڑا انٹرسٹ، ہسٹری کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں، یوزفل ڈاکیومنٹریز دیکھیں. ڈاکیومنٹری مووی دیکھ سکتے ہیں، ایک کیٹیگری ہے نا موویز کی، ڈاکیومنٹری مووی. تو ریپلیس کریں ان چیزوں کو ان سے، ٹھیک ہے. اس سے نفس امارہ آپ کا کافی کنٹرول میں رہے گا. اور پھر نفس امارہ کو کرب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وضو میں رہنا، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وضو میں جو انسان رہتا ہے بار بار وضو کرے، واش روم گئے وضو کر کے نکلا کرے، اس کو عادت بنا لیں، ٹھیک ہے. یہ عادت آپ کو جنت میں لے جائے گی. یہ وہ عادت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ وضو کر کے 2 نفل پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، جب میں جنت میں انٹر ہو رہا تھا تو بلال کے قدموں کی چاپ میرے ساتھ ساتھ تھی، کیونکہ وہ گھوڑے کی لگام حضرت بلال نے پکڑی ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی ہی از ون آف دی ارلیسٹ مین ٹو انٹر جنہ، حضرت بلال. تو کیوں؟ تحیت الوضو، 2 نفل وضو کر کے 2 نفل، اس کو عادت بنا لیں. رات کو روٹین یہ اگر آپ بنا لینا، رات کو آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کتنی چینجز آئیں گے. سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھیں، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں، اور آخری 2 آیتیں سورہ البقرہ کی پڑھیں. اس کے بعد اگر نیند نہیں آ رہی تو کتاب، اچھی سی ریلیجس کتاب لے کر بیٹھ جائیں. مے بی سائنس آف دی آور، ٹھیک ہے نا، ابن کثیر کی دا بک آف اینڈ، ابن کثیر کی ہے، دارالاسلام سے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے قرب قیامت کے سائنس ڈسکس کیے ہیں بہت، وہ لے کر بیٹھ جائیں، وہ پڑھیں، نالج پڑھیں. آپ دیکھیں آپ کو اتنی زبردست نیند آئے گی، آپ اتنا اسپرچل فیل کریں گے. وضو کی حالت میں سوئیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، آپ کو فزیکل اسٹرینتھ ملے گی. یہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج، صحیح حدیث ہے. ہر قسم کی بیماری. اگر میں ایک حکیم صاحب سے سن رہا تھا، ان کا کلپ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ اس کی جنریشنز قیامت تک قائم رہتی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، جنریشن کیسے قائم رہتی، سیکشول اسٹرینتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایٹ اے سیم ٹائم 9 بیویاں تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائٹس نہیں پورے کرتے ہوں گے ان بیویوں کے؟ 9 ایٹ اے سیم ٹائم 9، ٹھیک ہے، بڑی بات. تو ان کی خوراک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، ان کی روٹین دیکھیں. تہجد کی نماز، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے قیام،
اس کے بڑے فائدے ہیں، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی نفس امارہ بہت کرب ہوتا ہے. یہ تو سورہ مزمل میں ہے کہ قیام تہجد کی نماز تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. وہ یہی ہے، نفس امارہ کو کرب کرے گی نا یہ چیز جا کے. تو دیکھیں پریکٹیکل چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں نے، کرنے کو بہت کچھ ہے. اب آپ کا صرف کام یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم نے اپنی روٹین کا حصہ کیسے بنانی ہے. تو ایک اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں آپ کو جسٹ ٹو وائنڈ اپ، کہ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں. کیسے؟ دیکھیں سورہ العصر میں 4 چیزیں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا. ایسی کوئی بک پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے. عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لی، لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ اس میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے، فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے. وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اوکے، تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے.